اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج رسپیکٹ یعنی عزت، ادب کے موضوع ٹاپک پہ ہم ڈسکشن بات کریں گے۔ رسپیکٹ انگلش ورڈ ہے، اس کا اردو ٹرانسلیٹ ہے ادب۔ دوستو، یہ رسپیکٹ یعنی ادب ایسا ٹاپک ہے، ایسا ورڈ ہے جس آدمی میں، جس انسان میں نہ ہو وہ آدمی نہیں کہلائے گا۔ تو ادب جس میں ہوگا وہی آدمی ہے، جس میں ادب نہیں ہے وہ آدمی انکمپلیٹ ہے۔ جس شخص نے، جس انسان نے ادب نہیں سیکھا، سمجھو اس نے زندگی میں کچھ بھی نہیں سیکھا۔ جیسے روٹی میں نمک نہ ہو، سالٹ نہ ہو، تو روٹی کا ٹیسٹ بے ذائقہ ہو جاتا ہے، چینج ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی ادب کے بنا لوگوں کی جو پرسنالٹی ہے نا، وہ نہیں نکھر پاتی۔ ادب کو بجا لانے میں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ سامنے والا بڑا ہے یا چھوٹا ہے، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، بلکہ سبھی کا ادب کرنا چاہیے۔ کوئی بھی اپنا ہو یا پرایا ہو، ہر کسی سے آپ جی کہہ کر مخاطب ہونا چاہیے، بات کرنی چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے۔ آپ لوگوں کی، انسان کی عزت کرو گے تو آپ کی زندگی میں بھی سکون آئے گا، آپ خود ہی محسوس کریں گے۔ آپ کی زندگی آرام سے سکون کے ساتھ گزرے گی، کوئی آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی۔ اب سلام لوگ کرتے ہیں بعض غلط طریقوں سے، السلام علیکم، السلام علیکم، کہ یہ غلط طریقہ ہے، اور صحیح طریقہ سلام کا میں عرض کر دیتا ہوں آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی السلام علیکم پورا کہنا ہے، السلام علیکم، السلام علیکم یہ نہیں کہنا، غلط طریقے ہیں۔ اگر یہ طریقے ہم نے اپنائے تو ہمارا سلام نہیں ہوگا، اور جواب اس کی معنی بھی چینج ہو جائے گی۔ اور سلام میں جو 30 نیکیاں ہوتی ہیں، اگر السلام علیکم کہیں گے تم پر سلامتی ہو تو 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ یعنی رحمۃ اللہ ایڈ کریں گے تو 20 نیکیاں ہو جائیں گی۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی۔ یعنی 30 نیکیاں ہم حاصل کریں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ پورا سلام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلام صحیح نمونے سے، اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب جواب دیں گے تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، لوگ بولتے ہیں وعلیکم السلام، وعلیکم خالی بولتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ صحیح ہے، یہ طریقہ میں نے آپ کو عرض کر دیا، یہ صحیح طریقہ ہے۔ بالکل اس طریقے سے سلام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں نیکیاں بھی ملیں گی اور بیڑا پار ہوگا۔ یہ آداب کا پہلا حصہ تھا، سلام۔ سلام پراپر ہوگا تو ہم آگے بھی صحیح نمونے سے ہینڈل کر پائیں گے۔ اب دوسرا، اب جانا ہوتا ہے کسی استاد کے پاس، والدین کے پاس، یا کسی ایسے پروفیسر کے پاس جانا ہوتا ہے، یا کسی پیر صاحب کے پاس جانا ہوتا ہے، تو با ادب ہو کے جائیں۔ اور کہیں مسجد میں جانا ہوتا ہے اور کہیں نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے تو ادب کے ساتھ کھڑا ہوں، اور جب نماز پڑھیں تو اپنا اللہ تعالیٰ کے آگے ادب کے ساتھ ایسے کھڑے ہوں جیسے بالکل اپنی توجہ بالکل ایسے محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہیں۔ ایسے نہ کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور سوچ رہے ہیں دکان پہ کون آیا ہوگا، اچھا یہ آیا نہیں آیا، مگر ہم مسجد میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر ہمارے ذہن دنیا پہ پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے۔ جب ہمارا فل دھیان ہی دنیا کی طرف ہے، نماز کی طرف ہے ہی نہیں دھیان، نماز پہ کھڑے ہونے کے باوجود ہمارا دھیان دوسری طرف چلا جاتا ہے، تو یہ ادب کے خلاف ہے، یہ ادب نہیں ہے۔ نماز کا بھی ادب ہوتا ہے۔ اور اگر والدین کے پاس جا رہے ہیں یا والدین سامنے بیٹھے ہیں تو کیا واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، فیس بک پہ لگے ہوئے ہیں، تو یہ والدین کا ادب نہیں ہے، یہ بے ادبی کہلائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، وہ ہم سے مخاطب ہیں، تو ہم موبائل میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ بے ادبی میں شمار ہوگا۔ آپ کے اندر جب تک آپ کے ماں باپ کے لیے عزت، رسپیکٹ نہیں، آپ انسان کہلانے کے لیے لائق نہیں۔ جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ان کی عزت نہیں کرو گے، کس کی عزت کرو گے؟ ذرا سوچئے۔ گھر کے باہر
لوگ آپ کی عزت کریں گے تو اس میں آپ کے والدین کی بھی عزت ہے. اگر گھر کے باہر آپ کی بدنامی ہے تو سمجھو آپ کے ماں باپ کی بھی بدنامی ہے. اچھا لوگ کہیں گے کہ آپ کو دیکھ کر اگر آپ باادب ہوئے تو دیکھو فلاں بن فلاں کا بیٹا دیکھو کتنا باادب ہے, کتنا رسپیکٹیبل ہے, تو کاش میرا بیٹا بھی اس طرح ہوتا. اگر آپ رسپیکٹ نہیں کریں گے تو لوگ بولیں گے دیکھو کتنا نالائق بچہ ہے, اس کے ماں باپ نے یہ سکھایا ہے اس کو. اچھا آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر آپ کے والدین یا استاد یا پیر صاحب یا کوئی بڑا رسپیکٹیبل مین آئے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں اور سلام کیجئے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر وہ اجازت دیں بیٹھو تو آپ بیٹھ جائیے. لہٰذا ادب کیجئے. اور استاد جو کلاس میں سمجھا رہا ہے, استاد کلاس میں سمجھا رہا ہوتا ہے شاگرد کو, اور شاگرد دوسروں سے باتیں کرتا ہے, کیا حال ہے آپ کے, اچھا. تو یہ جو شاگرد اپنے منہ لگ جاتے ہیں نا, تو یہ بھی استاد کی بے ادبی ہے. اب استاد کیا فرما رہا ہے, سکھا رہا ہے, اور شاگرد اپنے میں لگا ہوا ہے, تو یہ بے ادبی کہلائے گی استاد کی. لہٰذا اس سے نقصان یہ بھی ہوگا کہ سبق بھی یاد نہیں ہوگا, اور جو چیز استاد نے سمجھائی ہے وہ چیز بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. بس آپ سے درخواست ہے, التجا ہے کہ ادب کیجئے استاذہ کا, ماں باپ کا. اور استاذہ اگر آ رہے ہوں راستے سے تو ان کے آگے نہ چلیے بلکہ ان کے پیچھے پیچھے چلیے, اور استاذہ کوئی حکم فرمائیں لبیک کہہ کر وہ حکم بجا لائیے. کیونکہ استاذہ کا آج کل دیکھا گیا ہے بچے ادب نہیں کرتے اور استاذہ کو تو بولتے ہیں, اور ماں باپ کو تو بولتے ہیں, اور بڑوں کو تو بولتے ہیں. اچھا یہ تو بولنا جو ہے نا یہ ادب کے خلاف ہے. تو نہیں بولنا چاہیے, کیا بولنا چاہیے آپ. کوئی استاد ہو, ماں باپ ہو, کوئی بڑا بھائی بڑی بہن ہو, کوئی چاچا ہو, ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ریلیٹو ہو, کوئی بھی رشتہ دار ہو, اس کو تو کہہ کر مخاطب نہ کریں. یہاں تک کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ 1 سال کا بچہ ہو نا اس کو بھی آپ کہہ کر مخاطب ہوئیے, کہ وہ جب 1 سال سے ہی آپ جناب والی گفتگو سیکھے گا تو بڑا ہو کے بھی آپ ہی کہے گا. اگر ہم چھوٹے سے تو کہہ کر گفتگو کریں گے تو وہ بھی ایسی گفتگو ہی سیکھے گا تو والی. اگر ہم چھوٹے سے آپ والی گفتگو کریں گے تو وہ بھی آپ ہی سیکھے گا. لہٰذا درخواست یہ ہے کہ آپ کہہ کر مخاطب ہوئیے. انشاءاللہ آپ اپنی عزت میں بھی فرق پائیں گے اور آپ کا رتبہ بھی بڑا ہوگا, اور عزت کریں گے تو عزت پائیں گے. اچھا آپ جب مزار پہ حاضری دینے جائیں, کسی مزار پہ, بزرگ کی مزار پہ حاضری دینے جائیں, اللہ کا ولی ہو, کسی قبر پہ حاضری دینے جائیں تو بھی ادب کے ساتھ جائیں, ادب سے کھڑے ہونے چاہیے. جب بھی کہیں مزار پہ جائیں ادب کے ساتھ بیٹھیں, نگاہیں نیچی کیے ہوئے توجہ کے ساتھ بیٹھیں, اور درود شریف پڑھتے رہیے. یہ بھی ادب کہلائے گا, اور یہ ایصال ثواب بزرگ کو فرما دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش رکھے گا. انشاءاللہ آپ کو فیض نہ ملے نہ مجھے کہیے گا. بالکل جب بزرگ کے پاس جائیں اس کا فیض لینا ہو, اس کی برکتیں لینی ہو, اللہ کا ولی ہے تو اس اللہ کے ولی کے صدقے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیے. اچھا قرآن شریف کا بھی ادب ہے, دینی کتابوں کا بھی ادب ہے. قرآن شریف کو بغیر وضو کے نہیں چھونا چاہیے, اس کے لیے وضو کرنا چاہیے, اور ادب کے ساتھ اونچی جگہ پہ بیٹھ کے پڑھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ ہم نیچے قرآن پاک پڑھ رہے ہوں اور اوپر چارپائی پہ کوئی دوسرا بندہ بیٹھا ہوا ہے, یا ہمارے گھر کا کوئی ممبر بیٹھا ہوا ہے چارپائی پر اور ہم زمین پہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم قرآن شریف کا ادب کریں گے تو ہمارے لیے سعادت ہے. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. اچھا اردو بلال ٹیچر چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا, اور بیل کے آئیکن کو دبائیے. اس طرح جب آپ بیل کے آئیکن کو دبائیں گے تو ہم جو بھی ویڈیو پہلے اپلوڈ کریں گے سب سے پہلے آپ کو وہ نوٹیفیکیشن مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں با ادب بنائے, بے ادبوں کی صحبت سے بچائے. اور اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا تو برے دوستوں کی صحبت چھوڑ دیجئے, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیے, اچھے لوگوں کے ساتھ گھومیے, اور اچھی صحبت اختیار کیجئے. انشاءاللہ آپ بھی ادب والے بنیں گے. آخری میں یہ آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ عزت کریں گے تو عزت حاصل کریں گے. آج کا ویڈیو یہاں تک تھا. آگے انشاءاللہ آپ کے لیے نیا ٹاپک لے کے آؤں گا. دعا میں یاد رکھیے گا. جب تک کے لیے خدا حافظ, فی امان اللہ, وما علینا الا البلاغ المبین.